بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب صبر کرتے کرتے دل کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نے کوئی ارادہ کیا لیکن ٹوٹ گیا، میں نے کوئی تمنا کی لیکن پوری نہ ہوئی، میں نے آگے بڑھنے کی خوب کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، میں تھک سی گئی، میری ہمت ٹوٹنے لگی، نہ چاہتے ہوئے میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کشمکش سے نکلنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی خاص اشارے مل جائیں، تو سنو، میں نے اپنے مہربان رب کو جانا۔ اپنے کیے ہوئے ارادوں کو ٹوٹ جانے سے، اپنی نیتوں کو بدل جانے سے اور ہمتوں کو پست ہو جانے سے، اس حقیقت کا مطلب یہ ہے، ہر چیزوں کی پہچان ان کی جد سے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارے بھرم ہوتے ہیں، لیکن اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم پر حکومت رکھتا ہے، ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو ہماری زندگی میں آنے والے کل کو بھی نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ میرا رب اللہ ہی ہے۔ جان لو، ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مطلب اور اپنی خواہشوں کے مطابق حالات کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہر انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ تمہاری نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ کوئی سپر پاور طاقت ہے جو تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں ہر موڑ پہ ناکام کر رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کا صحیح مطلب وہی سمجھتے ہیں جو اللہ کے پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانی اور اشارے کو جن کے وجود میں آتے ہی تمہارے رکے ہوئے کام غیر محسوس طریقے سے اپنے انجام خیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنی خطاؤں پر سچے دل سے نادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کی روشن راہ پر چل پڑتے ہیں، ان کے لیے شہنشاہ کائنات نے مدد کے وعدے کیے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا مددگار ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یاد رکھو، جتنی آپ اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آ جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں اور پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نگاہ میں ہونے کا احساس ہی آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو باہر کے حالات، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو چھین نہیں سکتی، اور یہ دولت نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے اللہ پر ایمان کی نعمت، کہ میرا اللہ ہے نا، وہ تو بے جان چیزوں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، وہ پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رحیم رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ یقیناً نکال دے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ وہ دوسری نشانی اور خاص اشارے، تو سنو، جب تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت بڑھ جاتی ہے
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہو اور آپ کے رب کی یاد سے دل محبت سے بھر جاتا ہو، کیسے مشکل حالات سے ہی، لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا، دل کے حال سننے والا اور اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے حالات کو سنوارنے والا ان قریب میری مدد بھی کر ہی دے گا۔ تو یقین جانے تمہارا مہربان رب تمہارے لیے بھی ایسا کوئی نظام چلا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلایا تھا۔ یاد رکھو، سچا سکون اور محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکر کی نیند سو سکے۔ ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند صرف اللہ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی اور نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی، پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے سے، اور نہ خاموشیاں تنگ کرتی ہیں، اور درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس جو ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے، اور جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا میں صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کی محبت بھی مانگو۔ ان کو صرف کسی وجہ کے تحت ہی نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت میں یاد کرو، اور اسے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو، بلکہ خدا کی دوستی مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانیوں اور دکھوں کی کیا فکر۔ جو رب کا ہوا سو سب کچھ اس کا ہوا۔ پھر تمہارا رب خود کہے گا، بندے جو میں نے چاہا تو نے کر لیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا، بس آن کی آن ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور ان قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آ جائے گا جو تمہاری سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائیں گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیات طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر سے انتظار کریں، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام ان کے وقت مقرر پر وجود میں آتے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں رکاوٹوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔